بلے شاہ نے کہا تھا جی سچ بلیواں تے پامبڑ مچدا ہے. ٹھیک ہے جناب. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سچ سننے کی عادت ہی کسی میں نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ لال مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کے قول اور فعل سے ماضی میں میرے سمیت پورے اسلامیان پاکستان اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ باسیان پاکستان کی سخت دل آزاری ہوئی ہے. پچھلے جو ہوا وہ تو ایک مردے گاڑے مردے نہ اکھاڑیں, ورنہ مجھے ایک جملہ پھر وہیں پہ آ کے کہنا پڑے گا کہ وہ حقائق ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں ابھی بھی جاننا چاہتا ہوں فیصل بھائی مجھے بتائیے, کس نے وہ کنسپیریسی مجھے یہ بتائیے کہ کس نے اسلحہ وہاں پہ ڈمپ کرنے دیا, یہ تمام وہ سوالات ہیں جس میں ہمیں جوابات کرنے لگا ہوں. مجھے بتائیے کہ رینجرز کے جو لوگ مرے شہید ہوئے, میں ان کو شہید کہتا ہوں, شہید ہوئے, نہ حق ان کا خون گیا, مجھے بتائیں یہاں پر جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں پر لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت علماء جاتے ہیں 2-2 سال بیچارے باہر نہیں آتے, اتنے بندے مار کے یہ کدھر گیا وہ کیس کے حضور میری بات سنیے, آپ کے یہاں وہ ایک ایسے چیف جسٹس صاحب ہی رہے ہیں جن کو ایک آنکھ سے نہ سب کو ایک پوری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتے تھے, وہ ایک نظر سے مدرسہ بنانے کا حکم انہوں نے دیا تھا, ان کو سارے وقت دینے. دیکھیں پھر بات وہیں پہ آتی ہے, ریاست کا فیلئر ہے. اور جہاں تک مسئلہ لال مسجد کا ہے, لال مسجد کے لوگوں کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے. انہی کی وجہ سے پوری دنیا میں برقع بدنام ہوئے, انہی کی وجہ سے ہمارے مدارس بدنام ہوئے ہیں, انہی کی وجہ سے جو اسلام کا ایک تشخص ہے بڑا نیگیٹو گیا ہے. یہ اس میں ہمیں کسی مکتب فکر کو کوئی یار نہیں ہے کہتے ہوئے. مجھے بتائیے پورے ملک کا بچہ میں آپ کو بتاؤں جس دن پشاور کا واقعہ ہوا بچوں کے ساتھ, تو 3 دن میرے گھر میں میرا بھتیجا کوئی نہیں مارا تھا. میں حلفاً کہتا ہوں ہمارے گھر میں ایک ماتم کی کیفیت تھی, لیکن عبدالعزیز صاحب کے وہ جملے انہوں نے ہمارے جو نا کلیجوں کو جلایا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جب آپ لوگوں کے بچے ماریں گے تو آپ کے مریں گے, اس کا مطلب ہے آپ ان کی پشت میں. پھر اس طرح جو مزارات انبیاء کو گرانے والے اڑانے والی طبقہ ہے جن کو داعش آپ کہتے ہیں, جو بے گناہ لوگوں کو, بھیڑ بکریوں کو تو خیر پھر بھی کوئی دیکھ کے مارتا ہے, مکھی اور مچھروں کی طرح. تو ریاست شہیدی صاحب جملہ پورا پلیز فیصل بھائی, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ویلکم کریں گے, ان درندوں کو جو سب سے پہلے ہمارے ایمان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, مزارات انبیاء کو گرا رہے ہیں, مزارات اصحاب کو دھماکوں سے اڑا رہے ہیں. یہ نہیں, یہاں صحابہ کے ماننے والے بھی ان سے اسی طرح الرجک ہیں, آل بیت اطہار کے ماننے والے بھی اور باقی رسول اللہ کے ماننے والے سارے لوگ. یعنی پوری دنیا میں کوئی ایک بھی مجھے صحیح عقل والا مسلمان عالم نظر نہیں آیا جس نے داعش کے ان معاملات کو آن کیا, اس کو کہا کہ اس نے ٹھیک کیا ہے. لال مسجد کی طرف سے وہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ عبدالعزیز صاحب کو جس طرح انہوں نے کہا یہ ایک ڈرامہ کا سٹیج ہے یہ لال مسجد, معاف کرنا مجھے سچ کہنا ہے, یہ آپ کی یہ رائے, میری رائے یہ کہ ان کو جس وقت دل کرتا ہے پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں, دل کرتا ہے پیچھے ہٹا دیتے ہیں, ورنہ بھائی میرے ادارے سے ٹکر لینی کسی کے پاس میں نہیں. یہ بات بڑی خوبصورت آپ نے کی ہے کہ 10,000 فوج رکھ کے جب چاہے ریاست کو 10 دنوں میں کھڑکا دیتا ہے. طالبان جو ایک پوری سپر دنیا کو ایک مانی ہوئی طاقت ہے, وہ آپ کی آرمی, الحمدللہ میں اپنی آرمی پہ فخر ہے, ان کو آپ 4 مہینوں کے اندر ناکوں چنے چبوا دیتے ہیں. تو ایک مسجد کے مولوی صاحب یہ اچھا نقطہ